بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بیٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے مطالعہ قرآن سے سورۃ الانعام کا حصہ اول مکمل کیا تھا، جو کہ بمع مشق ہم لوگوں نے مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام کا حصہ دوم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورۃ الانعام کا شان نزول اور تعارف پڑھا، جو کہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ مکی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کی پوری اتری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صورتیں جو ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اتاری جاتی تھیں تو وہ موقع کے حساب سے تھیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیات، کبھی 3 آیات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکام جو ہیں وہ اس طرح سے اتارتے تھے۔ لیکن سورۃ الانعام وہ سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کی پوری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 17,000 فرشتوں کی نگرانی میں یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صفت یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت میں قرآن حکیم کی صداقت بیان کی گئی ہے، یعنی مشرکین جو تھے وہ قرآن کی آیات کو جھٹلاتے تھے، کفار جو تھے وہ قرآن کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ہر طرح سے ہر لحاظ سے وہ اس پر اعتراض کرتے تھے۔ جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں اگر پڑھا ہو کہ وہ گائے کے اوپر جو تھے وہ بحث کر رہے تھے کہ وہ گائے کس رنگ کی ہے، وہ گائے سفید ہے، سبز ہے، سرخ ہے یا پیلی ہے، مطلب وہ ایک گائے ذبح کرنی تھی، لیکن انہوں نے اس پر بہت ساری حجتیں کی تھیں۔ اسی طرح مشرکین قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ پر حجت کیا کرتے تھے کہ وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی غیبی علم ہے، کوئی غیبی اللہ تعالیٰ ہیں جو ہر کام کر سکتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے ان کی عقائد تھے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن حکیم کی صداقت کا ذکر جو ہے وہ سورہ انعام میں بیان ہوا ہے۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں، اور ہاں ایک بات اور کہ یہ مکی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں حصہ دوم کی طرف۔ اس سورت کی یہ بقیہ آیات ہیں۔ پیچھے ہم لوگوں نے اس کی ٹوٹل پڑھی تھیں آیات، میرے خیال سے 90 آیات پڑھی تھیں ہم لوگوں نے اس کی 90۔ اب ہم آیت نمبر 91 سے اس کا ترجمہ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، حق قدری ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا، قل، آپ پوچھئے، من انزل الکتاب، کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ لے کر آئے تھے، نورا وہدی للناس، جو لوگ اس کے لیے نور اور ہدایت تھی، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تجعلونہ قراطیس، تم نے اسے ورق کر رکھا ہے، تبدونہا وتحفظون کثیرا، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، وعلمتم، اور جو تمہیں سکھایا گیا ہے،
ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جو نہ ہی تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا. ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دیجئے. فی خوضہم، تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں. وَہَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا. یعنی جو مشرکین تھے وہ اعتراضات کرتے تھے آیات پر، وہ آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا. ٹھیک ہے، تو کل آپ پوچھئے ما انزل الکتاب، کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی. یعنی آپ ان سے پوچھئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پوچھئے کہ یہ کتاب ان پر کس نے اتاری. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیا ہم کسی پر کوئی کتاب اتار سکتے ہیں یا کیا ہم کسی کو کوئی کتاب دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جنہوں نے اپنے انبیاء پر، ان کی قوموں پر اپنا فضل کیا، اپنی کتابیں اتاری، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، لیکن ہدایت کچھ ہی لوگوں نے پکڑی اور ان قوموں کا انجام کیا ہوا؟ وہ ہلاک ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں. ٹھیک ہے، پھر قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دیجئے. فی خوضہم یلعبون، تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے کہ آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ یہ کتاب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے تو وہ اپنی بیہودہ باتوں میں بے شک کھیلتے رہیں. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا. مصدق الذی، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو خبردار کریں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور یہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف سے کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو. ومن قال، اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ ایسا بھی نازل کروں گا جیسا کہ کلام اللہ نے نازل فرمایا. یعنی کوئی ایسا کہے کہ میں بھی ایسا کلام نازل کروں گا جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش تم دیکھو. اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا قرآن نازل کر سکتے ہیں. تو جب قیامت کی سختی میں ہوں گے، موت کی سختی میں ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنی جانیں بھی اب خود نکالو. جب تم کتاب نازل کر سکتے ہو تو اپنی جان بھی خود نکالو. اور وہ لوگ اس وقت کیا ہوں گے؟ ذلت کے عذاب میں ہوں گے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کی، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس آیتوں سے تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور یقیناً تمہارے پاس اکیلے آئیں گے. کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم سے پہلے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا.
وَتَرَكْتُم مَّا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ، یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے۔ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے کیا ہو گیا جو تم گمان کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کچھ ہمارے پاس وہی ہوگا جو ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ آج ہم نے سورۃ الانعام کی حصہ دوم سے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کی۔ آپ لوگ اپنی بکس سے اس کو ریڈ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔